السلام علیکم گائز، گڈ آفٹرنون. اور دوپہر کے بج رہے ہیں ابھی 4 اور ہم نے اے سی آن کروایا اپنا، شکر ہے اللہ کا. لیکن ہم نے کل شفٹنگ کر لی اس کمرے میں اور آج اے سی جو ہے ہمارا آن ہو گیا ہے. تو جو ہے ہم آج اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کولنگ صحیح ہو نہیں رہی ہے، لیکن اب اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ. اگر آدھا گھنٹہ بھی صحیح سے چلے، 1 گھنٹہ بھی. بچے ٹکتے ہی نہیں ہیں، دروازہ کھول کے باہر، دروازہ کھول کے باہر. اے سی چلا ہے، یہ ابھی چلایا ہوا ہے. اور یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری میڈ آئی تھیں، وہ چلے گئیں کام وام کر کے، تو گھر وغیرہ صاف پڑا ہوا ہے. اور ہم لوگ پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پلانٹس. ہاں تو جناب پھر بس میں نے سوچا کہ اب بہت لے لیے اے سی کے مزے. اب میں باہر نکل کر آئی، میں نے جلدی سے وضو کیا کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. پھر میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے لیے میں تیاری کر رہی تھی کہ میرے بچوں نے کہا ماما ہم بھی پڑھیں گے. ماشاء اللہ جو کام میں کر رہی تھی وہ میرے بچے ضرور کر رہے ہوتے ہیں. بڑا والا تھوڑا اتنا زیادہ یعنی کہ گھستا نہیں ہے کسی کام میں، وہ اپنے مستیوں میں مگن رہتا ہے، ٹیبلیٹ یوز کرتا رہتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے. باہر چلے جاتا ہے، پلانٹس کو دیکھ لیتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں لگا رہتا ہے. لیکن یہ جو چھوٹا والا بچہ ہے نا سمی، یہ ہر چیز میں مما کے ساتھ رہتا ہے. نماز پڑھنی ہے، میں بھی نماز پڑھ کے ہٹی تھی تو میری جان نماز پہ بیٹھ گیا کہ مما آپ ہٹ جائیے. تو میں ہٹ گئی وہاں سے. کہہ رہا میں پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پڑھ لو. اس کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کیا ہوا تھا میں نے کہا بیٹا آپ نے جو شارٹس پہنے ہوئے نا اس میں نماز نہیں ہوتی. کہہ رہا مما مجھے پڑھنے دیجیے. میں نے کہا اچھا چلو پڑھ لو. تو یہ جب تک نماز پڑھ رہا تھا میں یاسین شریف پڑھنے لگ گئی. میں نے کہا یاسین پڑھ لیتی ہوں میں. تو اتنے میں یہ یاسین شریف لے کے آ گیا. میں نے اس کے ہاتھ سے لی. میں نے کہا جو ہاتھ دھو کر آؤ. یہ ہاتھ دھو کر آیا. نہلا کے تو میں ہٹی تھی، مجھے پتہ ہے یہ صاف ستھرا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا. میں نے اس کو بولا سر پہ ٹوپی لے کر آؤ اور ہاتھ دھو کر آؤ. تو پھر یہ ٹوپی لے کر آیا اور یہ کہہ رہا ماما مجھے پڑھنا سکھا دیں. الف بے اس کو پڑھنا آتا نہیں، الف بے والا قاعدہ. اور یہ کہہ رہا ہے مجھے یاسین شریف سکھا دیں ماما، یاسین شریف سکھا دیں مجھے. میں بولا ہاں بیٹا میں سکھاتی ہوں. تو یہ میں اس کو جو میں پڑھ رہی تھی نا وہ کوشش کر رہا تھا میں پڑھ لوں. میں جیسے جیسے پڑھ رہی تھی کوشش کر رہا تھا میں بھی پڑھ لوں. ویسے ہی ہلنے کی کوشش کر رہا، ویسے ہی ساری کاپی کر رہی ہے مجھے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کرتے ہیں نا وہی بچے کرتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے اولاد کے سامنے کوشش کیجیے کہ آپ ہر چیز نا پازیٹیولی لیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑے گھر میں نہ کریں اور پازیٹیولی لیں ہر چیز. ماں باپ کی کبھی لڑائی ہو تو بچوں سے دور ہٹ جائیں، بچوں کو دیکھ کے چپ کر جائیں. جب بھی میں نماز وغیرہ پڑھتی ہوں تو میں اپنے پیاروں کو سب کو بخشواتی ہوں. ابھی یاسین شریف میں نے پڑھی تھی، میں نے سوچا تھا میں پانی پہ نا دم کر کے اپنی والدہ کو دے دوں گی، پر اتنی باتیں کرنی پڑتی ہیں مجھے، اپنے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ کیا ہی دم کروں گی میں. تو بس پھر میں نے کوئی دم وغیرہ نہیں کیا کیونکہ میں نے بس سب کے لیے دعا کر لی، اپنے پیاروں کے لیے سب کے لیے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے. میں نے کہا چلو دوپہر کا ٹائم ہو گیا، کھانا وانا بنا لیتے ہیں. میں نے جب آ کے سبزی نکالی باسکٹ میں سے تو وہ تھوڑی سی ڈرائی ہو گئی. تو میں نے کہا چلو ابھی کٹنگ کر ہی لیتی ہوں. میڈ بھی میری کام کر رہی تھی ابھی، وہ بھی اتنی ضعیف ہو گئی ہیں بیچاری. ان سے مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا کہ یہاں سے یہ کام کریں یا وہ کریں، ان سے صحیح ہوتا نہیں ہے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آنٹی آپ کی عمر نہیں ہے یہ کام کرنے کی اور مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے کام کروانا. وہ کہتی ہیں مجھے کام سے نکالنا نہیں، کام سے ہٹانا نہیں. پھر میں کیا ہی ان کو بولوں. حالانکہ وہ بیچاری اتنی ضعیف ہیں مگر اس کے باوجود وہ کام کر رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں تو ان کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ورنہ جو کام وغیرہ نہیں کرتے نا تو ان کے ہاتھ پیر نہیں چلتے. شکر ہے کسی کی محتاج نہیں ہے، اپنا پیسہ کما رہی ہے. مگر مجھے دکھ ہوتا ہے. میں ان کی ہیلپ وغیرہ کر دیتی ہوں اور جو ہے ان کو میں کھانا وغیرہ کھلا دیتی ہوں، مگر پھر بھی بہت ضعیف ہیں وہ. اس کے بعد میں نے بولا چلو کام وام کر لیا انہوں نے تو میں جو ہے بچوں کی کاپیز پہ نا کور چڑھا دوں، اس لیے کہ ہمارا نا پکنک کا پروگرام ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے. کل ہم لوگ پکنک چل جائیں گے. وہ ولاگ بھی آپ کو میں ضرور دکھاؤں گی، شو کروں گی وہ ولاگ انشاءاللہ. تو جو ہے میں اب نا یہ کور چڑھانے بیٹھ گئی. میں نے کہا کیونکہ 7 مئی سے نا ابراہیم کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا میں شاویز کو میں نے سلایا زبردستی، جلدی سلایا اس کو. سلا کر میں آ کر ادھر بیٹھی ہوں. میں نے کہا کور وغیرہ چڑھا لیتی ہوں کاپیز پہ اور بکس پہ. میں کورس تو پہلے ہی لے کر آ گئی تھی، وہ بھی میں نے دکھایا تھا آپ کو پچھلے ولاگ میں. تو پھر میں یہ کاپیز پہ کور وغیرہ چڑھا رہی تھی. شاویز اپنا بیگ اٹھا کے، سمی اپنا بیگ اٹھا کے لے آیا. شاویز کو تو سلایا ہوا تھا، سمی اپنا بیگ اٹھا کے لے آیا کہ ابراہیم بھائی کی کاپیز پہ کیوں کور چڑھا رہی ہیں. یہ دیکھیں بیگ لے کر آ گیا کہ میری کاپیز پہ مما کور چڑھائیں، میری بکس پہ کور چڑھائیں. میں نے کہا نہیں سمی
کہہ رہا نہیں میری بکس پہ چڑھائیں گے اور میری کاپیز پہ چڑھائیں گے. بچوں کو نا ایک دوسرے کی چیزیں دیکھ کے نا رسکا آ جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے ماما مجھے، حالانکہ اس کی نوٹ بک پرانی ہے، اس کی کاپیز بھی پرانی ہے، لیکن یہ بول رہا ہے، میں نے بولا ابراہیم بھائی کی تو نیو آئی ہیں. پھر جب مجھے اتنا انسسٹ کر رہا ہے، میں نے بس ابراہیم کا کام چھوڑا بیچ میں، صرف 4 ہی بک ہوئی تھی اس کی. تو میں نے کہا چلو اب میں تمہاری کاپیز اور بکس پہ چڑھا دیتی ہوں کور. بس پھر میں اس کی بکس لی، میں نے اس پہ دیکھا تو دونوں طرف پیج ہی وہی نہیں، گتا ہی نہیں، دونوں طرف سے گتے پھٹے ہوئے، ایسے پھاڑ کے کتابوں کا حال کیا ہوا میرے بچے نے، چھوٹے والے نے. اس کو اسی مہینے میں نے ڈالا ہے نا ٹیوشن، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے ابھی، نہ میں نے اسکول ڈالا ہے نہ کہیں، بس ٹیوشن ڈالا ہے، وہ بھی اسی مہینے ٹیوشن بھی ڈالا ہے اور مدرسے بھی. تو یہ اب جا رہا ہے، اس کو تو ابھی تو کچھ بھی آتا نہیں ہے، مگر بس مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے. کہہ رہا ہے میری بک پہلے کریں، یہ سب چھوڑیں، میری بک پہلے کریں. اپنی بک کھول کر بیٹھ گیا کہ مما یہ پہلے صحیح کریں. بیگ بھی لے کے آ گیا، بھائی میرا کام پہلے کریں. یہ دیکھیں، کہہ رہا ہے میرے اسٹیکر لگا دیں، یہ اسٹیکرز ہیں، کہہ رہا ہے میرے پہ اسٹیکر لگا دیں. اسٹیکرز پہ اتنی لڑائیاں ہو رہی، مما مجھے دے دیں، مجھے دے دیں. حالانکہ میں ابراہیم کی نیو لے کر آئی ہوں اسٹیکرز، مگر لڑائی ہو رہی ہے. میں دلانے گئی کورس ابراہیم کو، اور سمی ساتھ گیا میرے. تو سمی نے وہاں جا کے کلرنگ باکس اور اسٹیکرز اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، شارپنر، اسکیل، تو یہ تو وہ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نیو لی ہیں کہ ماما مجھے چاہیے، ماما مجھے چاہیے. اتنا خرچہ کروا دیتا ہے یہ. ابھی کچھ بھی شروع نہیں کیا، مگر بس شوق ہوتا ہے تو پھر میں دلا دیتی ہوں. میں کہتی ہوں میرا بچہ چھوٹا ہے بابا، ان کے لیے تو کما رہی ہوں، کس کے لیے؟ ان کو کسی چیز کی محرومی نہ رہے. انشاءاللہ ہر چیز ہوگی ان کے پاس، اور ہر چیز ہے. میرے اللہ کا شکر ہے، ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، بہت شکر ہے. شکر ہے سے میں بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور جو اچھا شوہر ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کا شوہر اچھا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر اچھا نہیں ہے تو صبر شکر کر کے بس زندگی گزار لیں. لیکن اگر آپ اسٹیپ لے سکتی ہیں تو اپنے لیے اسٹیپ لیں. میں اسکا نہیں رہی ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، مگر اگر نہیں اچھا آپ کا شوہر تو ساری زندگی سسکنے سے بہتر ہے اپنے لیے اسٹیپ لیں، اپنے بچوں کے لیے اسٹیپ لیں. یہ مت سوچیں کہ میں اکیلے کیسے پالوں گی. انسان سب کچھ کر سکتا ہے، مگر یہ صرف جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اللہ نہ کرے کسی پہ گزرے، لیکن نہ اپنے شوہر کا، اگر جو آپ کا شوہر خیال رکھتا ہے نا، اس کا بھرپور ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے رشتے میں، اور محبت دیتا ہے، آپ کی اولادوں کو اچھا بچہ بناتا ہے. مطلب اچھے ہوتے ہیں پھر وہ بچے، جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں نا تو بچے بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے اچھے رشتے کی. جو رشتہ اچھا ہوگا نا اس کی اولادیں بھی اچھی ہوں گی، جن ماں باپ کا رشتہ اچھا ہوگا. اور جن ماں باپ کا رشتہ اچھا نہیں ہوگا نا، ان کے بچوں کے اوپر ایک نفسیاتی عمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں وہ بیچارے. ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا نہیں آتا، ان کو دوسروں کے احساسات کا پتہ نہیں چلتا، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ان کو. تو اس لیے اب انشاءاللہ کل کے بلاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے کی میں نے تیاری، اور کیا کیا میں نے بنایا کھانے میں کیا کیا کر رہی ہوں، وہ سب دکھاؤں گی انشاءاللہ. اور بس یہ کور وغیرہ چڑھاتے چڑھاتے ٹائم ایسے گزر رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اتنی دیر میں بیٹھ کے پہلے میں نے اس کی کاپیز پہ کور چڑھایا، پہلے اچھے سے ان کو پن اپ کر کے نا اچھے سے بنایا. پھر میرا بچہ جو ہے نا ابراہیم، وہ پن اپ جو کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کھول دیتا ہے. پھر میں پن اپ کے باوجود ٹیپ ضرور لگاتی ہوں، ٹیپنگ ضرور کرتی ہوں دونوں طرف سے نا، اندر کی طرف سے، تاکہ بالکل سیکیور ہو جائے اور نہ یہ پھٹ سکے نہ کچھ ہو سکے. اور وہ مسلسل بولے جا رہا تھا سمی، جیسے ایک ریڈیو نہیں چل رہا ہوتا، مما پہلے میرا کور چڑھا دیں، مما پہلے میرا، یہ اس کی بک ہے جو پیجز اوڑ ہے نا، یہ اس کی بک ہے. کہہ رہے پہلے میرا کور چڑھا دیں مما، پہلے میرا کور چڑھا دیں. میں کہہ رہی ہوں ہاں بس چڑھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ مستیوں میں لگا ہوا ہے اپنی ساری. یہ میرا بہت اچھا بچہ ہے، شرارتی بچہ ہے یہ میرا. اور جو بڑا والا ہے وہ میرا معصوم سیدھا سادہ بچہ ہے. سیدھا سادہ نہیں، خیر کہیں گے اس کو، وہ چپ چھنال نہیں ہوتے چلاکوں ماں سے، وہ ہے. مار کے ہٹ جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا ہے وہ. اور یہ دوسرا والا ہے نا، یہ ہر ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، مطلب لڑائی میں، جھگڑے میں. یہاں میں کیری کے شربت کی تیاری کر رہی تھی، میرے بڑے بچے نے کہا تھا مما کیری کا شربت بنا دیجیے. تو میں کچن میں آئی، کچن اتنا پھیلا ہوا ہو رہا تھا. ہمارا نا کچن بہت چھوٹا ہے، اس وجہ سے بہت جلدی گندا ہو جاتا ہے وہ. حالانکہ برتن اتنے نہیں ہوتے، مگر کچن بہت چھوٹا سا ہے. یہ کیری کا شربت ایسے بنتا ہے کہ کیری جو ہوتی ہے نا، کچی کیریاں، ان کو آپ واش کر کے چھلکے اتار لیجیے، اور چھلکے اتارنے کے بعد گٹھلیاں نکال لیجیے، اور اس کو ہلکے پانی کے ساتھ اور الائچی کے ساتھ، کالے نمک کے ساتھ، چینی کے ساتھ، یا پھر شکر یوز کر سکتے ہیں. میں شکر یوز کر رہی ہوں. اس کے ساتھ آپ اس کو آدھا گھنٹہ ابال لیں. پھر اس کے بعد ابالنے کے بعد اس کو پیس لیں، پیس کے کسی جگہ پہ اسٹور کر دیں.
جیسے میں نے ایک بوٹل میں اسٹور کیا ہوا تھا، شروع میں آپ کو نظر آیا ہوگا جب میں کیری بنانا اسٹارٹ کر رہی تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اسٹور کر کے رکھ دیں. جب بھی بنانا ہو آدھا گلاس وہ لیا کیری کا پلپ اور تھوڑا سا اور شکر ڈالا اور یک ٹھنڈا پانی ڈالا اور مکس کر کے بنا لیا. گرمیوں میں بہت اچھا رہتا ہے، وائٹامنس والا ہوتا ہے، بہت اچھا رہتا ہے. لیکن اگر آپ چینی یوز کریں گے تو بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا، اور وہ پھر بچوں کے لیے تو صحیح ہے لیکن بڑوں کے لیے وہ ہارمفل ہو جاتا ہے. مطلب ظاہر شوگر اتنی زیادہ ڈلتی ہے اس میں، تو میں تو شکر یوز کرتی ہوں. بچوں کے لیے ٹھنڈی بھی رہتی ہے شکر، اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے. اس لیے پھر میں نے وہاں سے بچوں کو بلا کے دیا. کبھی کبھار بچوں کو بلاتے رہو بہرے بن جاتے ہیں بچے، جیسے کہ کوئی آواز ہی نہیں جا رہی ہے ان کو. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو دینے کے بعد میں بھی لے کے بیٹھ گئی. میں نے کہا پی لیتی ہوں. تو ابراہیم نے بولا مما میرے لیے تھوڑا سا اور دیجیے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ ابراہیم اور سمی دیکھ رہے ہیں، کوئی میرے خیال میں فلم لگائی ہوئی تھی ابراہیم نے، تو کہہ رہا تھا مما مجھے اور دیجیے گا. میں نے کہا اچھا. پھر میں کچن میں جاؤں گی اور لے کر آؤں گی. میں نے تھوڑا سا جگ میں نا بچا لیا تھا، میں پورا نہیں پیتی، میں تھوڑا سا ابراہیم کے لیے لازمی اور رکھتی ہوں، کیونکہ ابراہیم بہت شوق سے پیتا ہے کیری کا شربت. یہ میں نے اس کے لیے بچایا ہوا تھا. اب میں لا کر اس کو دے دوں گی. اتنا مدہوش ہوگا کہ گلاس دینے کے بعد بھول جائے گا یہ گلاس دے گا مجھے. اتنا مدہوش ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہلانا پڑتا ہے کہ بیٹا چلو اب بس. یہ میں نے کیری کا شربت دیکھیں کیسی کنسسٹی اس کی دیکھ لیں آپ، کے پتلا ہے، اتنا زیادہ گاڑھا نہیں ہوتا. چاہیں تو آپ گاڑھا بھی بنا سکتے ہیں اور پتلا بھی بنا سکتے ہیں، مگر وہی باتیں شکر سے بنائیں گے. اور کالا نمک بھی ڈالیے گا. میرے بچے اتنا شوق سے کالا نمک کھاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کو ہیک سی آتی ہے. تو پھر میں جو ہے نا کالے نمک کی جگہ پنک سالٹ ڈال دیتی ہوں. پنک سالٹ بھی مطلب وہ جو لاہوری نمک ہوتا ہے نا وہ والا، وہ ڈال دیتی ہوں ہلکا پھلکا، زیادہ نمک نہیں ڈالتی. نمک جو ہے نا کھٹاس کو کم کرتا ہے. مگر بہت بلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے. آج کے بلاگ کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیو بلاگ میں، اور اب ہم پکنک پہ جائیں گے، اس کے بلاگ میں ملیں گے. جب تک سبسکرائب کر لیجیے، لائک کر لیجیے. اللہ حافظ.